بے شک 50 لاکھ مانگ کر دیکھ لو، ذاتی گھر مانگ کر دیکھ لو، جس نے یہ دعا پڑھی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ دنیا کی ہر مشکل اور تکلیف کا حل اس تسبیح میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ جن کے پاس سرے سے ہی روزگار نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگار پھرتے ہیں اللہ والو، یا پھر بچے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں پر نوکریاں نہیں مل رہی، پریشانی ہی پریشانی کا عالم ہے۔ تو دونوں طرح کے یعنی آسودہ زندگی والے ہو گئے، اور ایک وہ جن کے پاس سرے سے رزق ہی نہیں ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس رزق تو ہے پر برکت نہیں ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ رزق کی بہت تنگی ہے۔ تو کسی بھی طرح کا مسئلہ جو رزق کے حوالے سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بتایا ہے، اس عمل کو پلے سے باندھ لو تو کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ دنیا روٹھ گئی ہے۔ اللہ والو، اس فکرے کی گہرائی کو ذرا سوچیں کہ کیا فاقوں کا عالم ہوگا، کیا بھوک کا حال ہوگا۔ وہ عربی جو کنگال ہوگا، 2 وقت کی روٹی، اللہ والو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر، کیونکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، عربی کی بات سننے کے بعد نبی کریم سیدھے ہو کر عربی کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ ملائکہ والی تسبیح یعنی فرشتوں والی تسبیح تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ویڈیو میں ساری باتیں قرآن اور حدیث کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اللہ والو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی کسی مشکل کا حل ہو جاتا ہے، آپ کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ والو یقین کرو کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اللہ کی راہ پہ چلانا ہے، دین کی باتیں سمجھانا ہے، آپ کو تویز دھاگوں سے ہٹا کر اللہ والی تسبیحاں بتانا ہے، اللہ یہ مسنون دعاؤں کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو تلقین فرمائی کہ طلوع فجر یعنی کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اس تسبیح کو پڑھنے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ اس وقت کی تاثیر بہت زیادہ آئے گی۔ یعنی فجر کی اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جب مخلوق خدا کو روٹی روزی بانٹی جاتی ہے، یعنی کہ رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی پاکی کو، کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔
اللہ والو یہ ایسی کمال کی تسبیح ہے، ایسا کمال کا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، اس کے ساتھ استغفار کو جوڑ دیا ہے تاکہ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہے تب بھی بآسانی رہا ہو جائے، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر گردش ایام ہے یعنی اللہ آزما رہا ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرے گا اور ساتھ جو ہے وہ استغفار کرے گا، اللہ رب العزت پھر بھی آسانی فرما دے گا، یعنی کہ ہر طرف سے اللہ کی رحمت کو گھیرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا وقت کیا بتایا؟ تہجد کا، یعنی فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہو اس وقت اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح دے کر رخصت کر دیا تو 7 دن کے بعد وہی اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ان 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے مجھے دنیا اتنی دے دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی رکھوں کہاں اور اٹھاؤں کہاں سے، یعنی مجھے رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ رب العزت نے میرا رزق اتنا کشادہ کر دیا ہے۔ اللہ والو یہ سارا کھیل کیا ہے؟ ایمان کا، یقین کا، تقوی کا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، پھر یقین کامل کے ساتھ جب یہ عمل آپ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو نفع ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس تسبیح کو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ تسبیح اس ٹائم نہیں پڑھی جا سکتی تو آپ فجر کی نماز کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو اگر آپ آرام سے بھی پڑھو گے تو یہ 5 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اگر آپ تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو افضل عمل یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی 2 سنت ادا کی ہیں تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے فرض ادا کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے 2 سنتیں اور 2 فرض کے درمیان میں اس کو پڑھنا ہے۔ 2 سنتیں آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ والو میری مائیں اور بہنیں مجھ سے اب یہ سوال کریں گی کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ والو یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے وقت پر اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو اس وظیفے کو لا تعداد پڑھیں، جو 100 بار بتائی گئی ہے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ والو جب آپ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ اس کو پڑھیں گے تو پھر اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھو اور عصر کی نماز کے بعد پڑھو، اس لیے وہ میرے بہن بھائی جو مالی تنگ دستی کا بہت زیادہ شکار ہیں وہ ایک تسبیح صبح فجر کے وقت کریں اور ایک تسبیح عصر کے وقت کریں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ والو آپ کو کسی اور عمل یا کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت اتنا نواز دے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو رزق بڑھانے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ پاورفل اور آسان عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جو شخص کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہوگا، روز محشر اس کے نامہ اعمال جیسا کسی اور کا نامہ اعمال نہیں ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تسبیح کا وزن ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ روز محشر آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میزان میں آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو میزان کے اندر بہت بھاری ہیں پر زبان کے اوپر بہت ہی ہلکے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی روز محشر ہمارا سب کا حساب آسان کرے اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، اپنی زندگی میں اگر آپ یہ 3 کام شامل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا جہان کی شان و شوکت، عزت، دولت، رتبہ، شہرت، مرتبہ، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر طرح کی آسائشوں سے آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایسا کون سا میں عمل کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں پوری زندگی اگر شکرانہ کے لیے سجدے میں سر رکھ کے گزار دوں تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا لیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے نہیں نماز پڑھتے 5 وقت کی تو 5 وقت کی عادت خود کو ڈال لیں۔ آپ 3 ٹائم کھانا بھی تو کھاتے ہیں، اگر 5 وقت نماز کی عادت ڈال لیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ نماز کا تو حساب آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اور اگر اپنی روزانہ کی روٹین میں سے صرف کچھ ٹائم نکال کر آپ اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت ڈھیروں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، دوسرا عمل، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی واش روم میں جائیں، ہاتھ دھوئیں، اسی وقت وضو کر لیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھا کریں۔ چاہے آپ ایک لائن پڑھیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے آپ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید کو روزانہ کی بنیاد پر کھولا ضرور کریں، اس کو بند کر کے نہ رکھیں۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ ضروری عمل ہے، توجہ میرے بہن بھائی ذرا میری طرف کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اللہ والو، آپ